روح پرواز چاہتی ہے، اپنے اصل کی طرف جانا چاہتی ہے، مگر نفس جو اس کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے اور ہم اس کو مار رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قوالی یعنی سیما کے دوران رقص، یعنی جو گول گول لوگ گھومتے ہیں، ناچتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ صوفیہ جو قوالی سنتے ہیں یعنی سیما، وہ رقص کیوں کرتے ہیں، ناچتے کیوں ہیں، ان پر وجدانی کیفیت کیوں آتی ہے، اور دوران وجد وہ کس کس طرح کے اشارات کرتے ہیں، کس اشارے کا مطلب کیا ہے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض صوفیہ دوران سیما قوالی کے دوران الگ الگ طرح کا رقص، الگ الگ طرح کے حرکات کرتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور کون کیا کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایسی کیفیت ان پر طاری کیسے ہوتی ہے، یا خود طاری کرتے ہیں، ان پر یہ کیفیت آتی کیسے ہے، یا وہ خود لاتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سیما در حقیقت ایک ضبطی اور اضطرابی کیفیت کا نام ہے۔ دوران سیما ہمارے اندر ایک ایسی کا نام ہے ضبطی اور اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اثر سے بندہ خود رفتہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر گمشدگی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ خود میں ہی کھو جاتا ہے، اس کا خود پر قابو نہیں رہتا، یعنی بے خود ہو جاتا ہے، وہ اس کے ذوق کے اندر، اس کے اندر بے خودی طاری ہو جاتی ہے۔ جب اس کے اندر بے خودی اضطرابی کی وجہ سے بے خودی طاری ہو جاتی ہے، تو اس دوران اس سے کیا اشارے ہو رہے ہیں، وہ کیسا رقص کر رہا ہے، کیوں کیسے گھوم رہے ہیں، انہیں خود کو بھی احساس اس چیز کا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے، اور طبعی طور پر یعنی ان کو اپنی میں کیا کر رہا ہوں اس کا احساس ہی ان کو نہیں رہ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جب ذوق پیدا ہوتا ہے تو ذوق کی وجہ سے یہ اضطرابی جو کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی بے خودی کی، تو یہ ان کو خود کو ہی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم سے ایسا کیوں ہو رہا ہے، یعنی بے اختیاری طور پر کہہ دیجئے، یہ جو کچھ بھی ان سے ظاہر ہوتے بے اختیاری طور پر۔ اگر کوئی جان بوجھ کے اختیار کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ یہاں ہم ان اشارات اور وہ رقص کی باتیں کر رہے ہیں جو خود سے ہی ہے نا، بے خودی کے عالم کے اندر اضطرابی کیفیت میں پیدا ہوتی، ان کی طرف اشارات ہمارے یہ ہیں۔ تو اس میں تقریباً جو ہے اقوال صوفیہ اور کیا نام ہے حالات اولیاء کو دیکھتے ہوئے تقریباً 14 اشارات، 14 طرح کے رقص اور آہو اور کیا نام ہے نعرے وغیرہ جو لگاتے ہیں، وہ تقریباً 14 اقسام اس کی اور 14 اس کے اشارات ہیں، اور بھی ہوں گے، باقی میرے علم کے اعتبار سے میں آپ کو تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ اول ہے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے جانا، دونوں ہاتھ کو اوپر لے آ کے اس کے بعد پھر سینے کو بھینچے لینا۔ دوسرا تالی بجانا، کہ بعض لوگ اس میں تالی بجاتے ہیں۔ تیسرا زمین پر پیر پٹکنا۔ چوتھا گول گول چکر لگانا، سینے کو ہاتھ سے بھیج کر، یعنی سینے کو ہاتھ سے پکڑ کر کے ایسا گشت لگانا۔ چھٹواں بغل میں ہاتھ دبا کر کے چکر لگانا۔ ساتواں سینے پر ہاتھ مارنا، یعنی سینے پہ ہاتھ کو اس طریقے سے مارنا۔ آٹھواں پشت پر ہاتھ رکھ کے رقص کرنا۔ نواں ایک ہاتھ سمیٹ کر اور ایک ہاتھ پھیلا کر کے وزد کرنا، رقص کرنا۔ 10واں کچھ قدم آگے جانا اور کچھ قدم پیچھے آنا۔ 11واں آہ کے نعرے لگانا۔ 12واں ہلکی آواز میں رونا۔ 13واں ہاتھ ملنا۔ 14واں ہو کے نعرے لگانا، ہو کی صدا دینا۔ یہ 14 اشارات جو ہے اس کے کیا معنی ہیں، اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے ہم آپ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اب اول ہے دونوں ہاتھ کو اوپر لے جا کر
दोनों हाथ को ऊपर ले जाए और फिर सीने पे लाके जमा करे। इस तरीके से ऐसा लगता है कोई चीज पकड़ करके वो अपने सीने में जमा करे। दोनों हाथ को ऊपर ले जाए और सीने पे जमा करे। इसका मतलब ये होता है कि दोनों जहान को हमने एक जमा यानी अपने सीने के अंदर समेट लिया है, जमा कर लिया है। दोनों हाथ को ऊपर ले जाना और इस तरीके से जमा करना यानी खींचना। इशारा इस तरफ है कि हमने दोनों जहान को अपने सीने के अंदर समेटा हुआ है। दूसरा, दौराने रक्स ताली बजाने का मतलब यह है कि कौमों मक्का से हम गुजरे हैं और हम खुश हैं, दोस्त से मिल गए हैं, यानी हम मुसीबत ज़दा हैं और खाली हाथ हैं। ये इसके इशारात हैं। जो ऐसा करता है तो गोया वो अपनी इस कैफियत का इजहार कर रहा है। यानी कोई सूफी रक्स, अगर किसी सूफी से दौरान सीमा रक्स जाहिर हो रहा है या रक्स कर रहा है या वज़ानी कैफियत में है, तो जिससे जो वो जिस मंजिल पर है, जिस मकसद पर, जिस मकाम पर है, यानी उसके तालिब मतलूब के दौरान वो किस मरहले में है, ये उससे इजहार होता है। तीसरा जो है, जमीन पर पैर जो लोग पटकते हैं, जमीन पर पैर मारते हैं, इसका मतलब क्या है? जमीन पे पैर मारने का इशारे का मतलब यह है कि गैर खुदा को, यानी मैंने अल्लाह के सिवा जो कुछ भी है, माँ सिवाय अल्लाह के सिवा सबको हमने अपने पैरों से कुचल दिया है, यानी सब कुछ हमने तर्क कर दिया है। माँ सिवाय अल्लाह सबको हमने अपने पैरों से कुचल दिया है, नाबूद कर दिया है। यहाँ तक कि अपनी खुदी को भी ज़ेर किया है। यहाँ तक कि हम ऊपर जाते हैं मगर फितरत नीचे की तरफ खींच लाती है और रूह चाहती है, जैसे कि रूह की हकीकत आलम बाला है, रूह चाहती है मगर रूह परवाज़ चाहती है, अपने असल की तरफ जाना चाहती है, मगर नफ्स जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है और हम उसको मार रहे हैं। और हमारे पैरों के अंदर बेड़ी है, तमाम मौजूदात हमारे पैरों को नीचे हैं और हम उनके ऊपर हैं। ये जो है ज़मीन पर पैर मारने के इशारात हैं कि तमाम मौजूदात जो कुछ है हमारे पैर के नीचे है और हम उसके ऊपर हैं। चौथा, गोल गोल जो लोग चक्कर लगाते हैं, अक्सर आपने अबुल सिलसिले के अंदर आपने देखा होगा कि बाज़ सूफिया जो है गोल गोल चक्कर लगाते हैं। गश्त लगाने का मतलब दोनों जहान से निकलना चाहता हूँ, यानी इस दोनों जहान की तमाम कैदों से हम आज़ादी चाहते हैं अल्लाह के कुर्ब में जाने के लिए, यानी तमाम दोनों जहान के बंदिशों को हमने जो है तोड़ दिया। हम यहाँ से निकलना चाहता हूँ मगर नहीं निकल पा रहा हूँ, इसलिए भीज के रह गया हूँ। मगर कुछ लोगों का ये भी कैफियत, यानी कुछ लोगों के हालात इस कैफियत को भी जाहिर करती है, यानी दिल को पकड़कर इसकी हिफाजत कर रहा हूँ ताकि परेशान ना हो जाए। समझ में आया? यानी जो गोल गोल चक्कर लगाने का मकसद ये होता है, सीने को भीज करके गश्त करने का मतलब ये होता है। छठवां जो है, हाथ में हाथ दबाकर चक्कर लगाना। हाथ में हाथ दबाकर चक्कर लगाने का मतलब ये है कि मेरा रास्ता बंद है, काम पेचीदा है, मगर बड़ी कोशिश करता हूँ मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। या दूसरा भी इशारा, इसका दूसरी कैफियत भी जाहिर हो सकती है। दूसरी कैफियत ऐसी है कि मैंने माशूक को अपने बगल में पकड़ लिया है और अब उसको हरगिज़ मैं छोड़ूंगा नहीं, यानी अपने महबूब को हमने पकड़ लिया है, अब उसको छोड़ूंगा नहीं। सातवां है, सीने पे हाथ मारने का मतलब ये है, सीने पे हाथ मारने का इशारा ये इस कैफियत की मंजिल जाहिर कर रही है कि अपनी मुसीबत का इजहार करना, यानी हालत मलाल करना। समझ में आ रहा है? यानी जो किस चीज़ का मलाल, यानी मकसूद नहीं हासिल हुआ, यानी मकसूद यानी हम दौराने सफ़र ही रहे मगर अभी तक हम मंजिल तक ना पहुँचे, इसलिए ये हालत मायूसी जाहिर करता है। आठवां, पुश्त पर हाथ रख करके रक्स करना। पुश्त पर हाथ रख के गश्त करने का मतलब ये है कि मशकें बद गई हैं जो किसी तरह नहीं खुल सकती और हम जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतने ही पीछे हो जाते हैं। नवां, बाज सूफिया एक हाथ समेट कर और एक हाथ फैला करके वज़्द करते हैं। एक हाथ समेट कर और एक हाथ फैला करके
اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹھہر گئے ہیں، ہم ٹھہر گئے ہیں اور سب کچھ، ہم ٹھہر گئے ہیں اور کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آتا۔ 10واں، کچھ صوفیہ چند قدم جو آگے جاتے اور چند قدم پیچھے آتے، چند قدم آتے جاتے آگے جاتے، چند قدم پیچھے آتے، گویا یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہم چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر کھینچ لیے جاتے ہیں، ہم معشوق محبوب کی طرف بڑھتے ہیں اور کھینچ لیے جاتے ہیں۔ 11واں، کچھ لوگ آہ کے نعرے لگاتے ہیں، کچھ لوگوں کے منہ سے حالت وجد میں آہ وہ کی اس طریقے سے آوازیں نکلتی ہیں، یہ ذوق کو یعنی آہ کی آواز نکالنا یعنی جو کیفیت ان پر وارد ہو رہی ہے اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یا پھر ایسا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ ذوق و لذت پانے کی فریاد کرتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ جو ان پر کیا نام ہے کیفیت طاری ہو رہی ہے اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، یا تو ذوق اور لذت پانے کی فریاد کرتے ہیں۔ 12واں، ہلکی اور معمولی آواز کے اندر رونا ہے نا، اس میں زیادہ آواز ہے نہیں، ہلکی اور معمولی آواز میں رونے کی علامت جو ہے یہ بھی شوق، ذوق و شوق کی علامت ہے، یعنی اس کے اندر ملال قلبی یعنی قلب کے اندر ملال اور رقت قلبی کی علامت ہے، رقت قلبی کو یہ ظاہر کرتی ہے۔ 13واں، ہاتھ کا ملنا، ہاتھ کا، کچھ لوگ اس میں اس طریقے سے ہاتھ بھی ملتے ہیں، ہاتھ کا ملنا محرومی پر افسوس ظاہر کرنے کی علامت ہے، یعنی کوئی نعمت ہاتھ آئی اور اس کو ہم سنبھال نہ سکے اور وہ نعمت چلی گئی۔ 14واں جو ہے اشارہ وہ ہے کہ بعض لوگ ہو وغیرہ ہو کی صدا لگاتے ہیں۔ ہو کی صدا لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ وہی ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے، اس کے سوا کوئی موجود نہیں، ہم جہاں بھی نظر ڈالتے ہیں اسی کا جلوہ جہاں آرا نظر آتا ہے، جہاں بھی نظر ہم ڈالتے ہیں اسی کے جلوے میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہو کی کئی آواز لگاتے ہیں اور رقص کرتے ہیں، سمجھایا، تو ان کا اشارہ یہ ہے کہ ہر جگہ پر انہوں نے معرفت الہی حاصل کر لی ہے، جہاں بھی ان کی نظر پڑتی ہے گویا کہ وہ ہر جگہ اپنے محبوب کو تلاشنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اسی لیے یہ جو کیفیات ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو دوران سما عام شکل و صورت ہوتی ہے، مگر جب محفل سما میں پہنچتے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی نورانیت اور جمال ان کے چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے چونکہ ان کی روح کے اندر جو ذوق و شوق اور غلبہ حال جو ان کے روح کے اندر شروع ہو جاتا ہے تو اسی کے آثار ہمارے ظاہری جسم کو بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم صوفیہ سے جو رقص اور جو وجدانی کیفیت ان سے ظاہر ہوتی ہے، اس کی جو لوگ مذاق اڑاتے یا ناسمجھ ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کس منزل پر ہیں، جبکہ وہ خود کبھی ان کیفیات میں اگر مبتلا ہوتے ہیں تو ان سے خود ہی اس طرح کے آثار اور حالات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے درد کے عالم میں آپ کے پیر کے اندر درد ہو اور اچانک آپ کو کوئی اٹھا دے تو کر کے آپ آواز نکالو گے، تو یہ بے اختیاری میں آپ کی آواز نکل رہی ہے نا؟ یا کوئی اچانک آپ بیٹھے ہو، کسی نے آ کر کے کچھ خوشی کی خبر سنا دی تو آپ کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکلے گی، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے جسم سے، آپ کے منہ سے بے اختیاری نکلتی ہے۔ یہی کیفیات صوفیہ کی ہے کہ جب وہ دوران سما، جب ان کے دل کی اضطرابی کیفیت بڑھتی ہے اور ان پر کیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و انوار کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، تو کیا نام ہے وہ رقص اور وہ جو وزن کے اندر رقص یا وزن کی کیفیت پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو لہذا کسی کے بھی رقص اور کسی کے کیا نام ہے ذوق کو دیکھ کر کے مذاق نہ بنائیں، ہے نا؟ بلکہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی صوفی پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی تو تمام محفل سما میں شرکت کرنے والے لوگوں پر لازم ہے کہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، چونکہ اب وہ خود نہ رہا، وہ بے خودی کے عالم میں آ گیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب وہ خود نہیں رہا، وہ بے خودی کے عالم میں ہے، اس پر وجدانی کیفیت ہے، وہ خود میں خود نہ رہا ہے نا، اس نے خود کو فنا کر چکا ہے اس کیفیت اس وقت۔ لہذا ان کا کیا نام ہے مذاق یا توہین کرنے کے بجائے ہمیں ان کا احترام ہر حال میں کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیں خود دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی یہ کیفیت نصیب فرما۔ ہاں، بعض لوگ جو نقل کرتے ہیں تو اس میں صوفیہ کا اختلاف ہے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے، مگر کیفیت کی نقل صوفیہ نے اکثر اس کو ناپسند کیا ہے، چونکہ یہ حال ہے، حال کا نقل نہیں کیا جا سکتا ہے نا؟
یہ کیفیت ہے، کیفیت کی نقل نہیں ہے۔ بہرکیف جو بھی ہو، مگر جو صوفیہ سے رقص ظاہر ہوتا ہے ان کے لیے ہم بدگمان نہیں ہو سکتے، ہم ان کے لیے بری نیت نہیں رکھ سکتے کہ یہ کا نام ایکٹنگ کر رہے ہیں یا ایسا کر رہے ہیں۔ وہ جو کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار وہ ہیں، کم سے کم صاف اور پاک نیت رکھ کر کے ہم تو کا نام ہے حق کے راستے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم تمام اہل ذوق و صوفیہ، خاص طور پہ خاندان چشت اہل بہشت کے صوفیہ کرام کے صدقے طفیل مولا کریم ہمارے قلوب کے اندر اپنی عظمت و محبت کو قائم فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔